وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوحی الیہ مجھ پر یہ بات وحی کی گئی انہ استمع کہ بے شک سن لیا ہے نفر من الجن جنوں کی ایک جماعت نے فقالوا تو انہوں نے کہا یعنی جنوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا بے شک ہم نے سنا ہے بڑا عجیب قرآن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شروع کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں موجود تھے مکہ مکرمہ میں. تو آپ وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کی جو قرات تھی جو جہری قرات ہوتی ہے فجر کی نماز میں اور لمبی قرات ہوتی ہے تو آپ کی قرات جنوں کی ایک جماعت جو وہاں سے گزر رہی تھی اس نے سنی تو انہوں نے وہ قرآن کریم سنا. قرآن کریم کو سن کر وہ قرآن کریم پر ایمان لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا انہوں نے عہد باندھ لیا اور وہ وعلیکم السلام تو ایمان لا کر قرآن پر ایمان لا کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، اور جو قرآن کریم جس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلاتا ہے شرک کا رد، توحید کا حکم، تو شرک کا رد کر کے پکے موحد بن کر وہ واپس پلٹ گئے۔ اس سارے واقعے کے درمیان نہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم ہوا اس بارے میں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا قرآن جنوں کی ایک جماعت نے سنا ہے، اور قرآن سن کر جنوں کی جماعت کا یہ تبصرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں، اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ جنہوں نے جب یہ قرآن سنا اور قرآن سن کر پھر انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے، واپس جا کر اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ جس شرک میں وہ مبتلا تھے اس شرک کا انہوں نے نفی کی اور کہا ہم آئندہ شرک نہیں کریں گے، ہم آئندہ جن خرافات میں مبتلا تھے، ہم اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں مقرر کرتے تھے، تو ہم نہ کچھ شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کی اولاد مقرر کریں گے، اور لا علمی میں اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کریں گے۔ یہ سب چیزیں عہد و پیمان کر کے وہ واپس پلٹ گئے، اور واپس پلٹ کر جا کے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو اس صورت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہی بات سورہ احقاف میں بھی ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، پچھلے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ تو پتہ لگا اس آیت کریمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خود بخود خبر نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا بڑا کوئی نبی، رسول، کوئی اللہ کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جان سکتا، خود بخود اسے ہر بات کا علم ہو جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسی باتیں جو کسی کو پتہ نہیں لگیں تو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے کسی کو وہ بات بتا دیں تو اسے وہ غیب کی بات پتہ لگ جاتی ہے، لیکن وہ غیب کی بات اسے پھر اللہ کی طرف سے بطور وحی پتہ لگتی ہے، اور جتنی بات اللہ نے بتائی ہوتی ہے اتنی پتہ لگتی ہے، جو نہیں بتائی ہوتی وہ نہیں پتہ لگتی۔ جب تک اللہ نے نہیں وحی کی ہوتی اس سے پہلے نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس وحی جو اللہ کی اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں پر ہوتی ہے، تو اس وحی کے ہونے سے اور اس وحی میں موجود غیب کی بات پتہ لگ جانے سے وہ رسول اور وہ نبی عالم الغیب نہیں بن جاتے۔ اور جتنا اللہ کی طرف سے انہیں پتہ لگتا ہے تو اتنا انہیں پتہ لگ جاتا ہے، اتنا وہ آگے اپنی امت کو بلا کم و کاست وہ بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو حکم ہے جو کچھ ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہو تو وہ آگے امت کو پہنچائیں۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نمل میں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، آپ خود اپنی زبان سے کہہ دیں، کسی کو مغالطہ نہ ہو آپ کے بارے میں کہ آپ غیب جانتے ہیں، آپ خود فرما دیں لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ آسمانوں میں کوئی غیب جانتا ہے نہ زمین میں، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں اللہ کے برگزیدہ، کوئی فرشتہ بھی سیدنا جبریل، میکائیل علیہم السلام وغیرہما، کوئی فرشتہ بھی غیب نہیں جانتا آسمانوں میں، نہ ہی زمین میں کوئی غیب جانتا ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کا قرآن جنوں نے سنا اور جنوں نے آپ کا قرآن سن کر یہ تبصرہ کیا، آپ کو اس کا نہیں پتہ تھا۔ کیا تبصرہ کیا انہوں نے کہا ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ ہدایت دیتا ہے، الی الرشد بھلائی کی طرف، یہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، خیر کی بات بتاتا ہے۔ یہ قرآن کی ساری باتیں برحق ہیں، ساری باتیں خیر کی ہیں،
ساری اچھی باتیں ہیں اور یہ اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی یہ ہدایت یہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ فآمنا بہ، بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے اپنے دور میں، اور جس کتاب نے ان کے اختلاف کو حل کرنا تھا اس کتاب میں وہ تحریف کر چکے تھے، اب ان کے اختلافات کا حل کون کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو اپنے دور میں اختلاف کرتے تھے اس اختلاف کا حل یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اختلافات میں حل کی راہ بتاتا ہے، یہ قرآن کریم ہدایت کی راہ بتاتا ہے، یہ قرآن کریم رشد و بھلائی کی راہ بتاتا ہے۔ جس نے رشد بھلائی حاصل کرنی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو پکڑ لے، تو یہ ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، بھلائی کی طرف۔ فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے ہیں اس کے ساتھ، جنہوں نے قرآن سنا اور قرآن سن کر کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، پتہ لگا کہ قرآن کریم سب سے بڑی ہدایت ہے، قرآن کریم سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہے، قرآن کریم سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اس سے پہلے اتنے اور اتنے علوم حاصل کرنا ضروری ہیں، اور قرآن کریم کو خود سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ ایک بندے کو عربی زبان آتی ہے، اسے بہت سارے علوم نہیں آتے، تو وہ قرآن کریم سے براہ راست ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم بڑے سادے انداز میں، انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے ان کے انداز میں، عام لوگوں کے لیے ان کے انداز میں، بڑی سادگی کے ساتھ قرآن کریم ہدایت کی بات کرتا ہے۔ ہاں، قرآن کریم سے گہرے مسائل اخذ کرنا، قرآن کریم سے گہرے مسائل استنباط کرنا ٹھیک ہے، اس کے لیے مزید علوم کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کریم سادے انداز میں جس طرح ہدایت دیتا ہے، جس طرح واعظ کرتا ہے، اس ہدایت اور واعظ کے لیے کوئی بہت سارے علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو عربی زبان آتی ہے، وہ چاہے ان پڑھ ہے، تو وہ قرآن کریم کو سن کر، سادی عربی سن کر قرآن کریم کی وہ اس کو واعظ اور نصیحت اور ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی کو عربی زبان نہیں آتی، وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے قرآن کریم سے موٹی موٹی ہدایت، واعظ اسے حاصل ہو جائے گا۔ فَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں۔ قرآن کریم سب سے بڑا انذار ہے، قرآن کریم سب سے بڑا واعظ ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے واعظ کرنا چاہیے، انذار کرنا چاہیے، تذکیر کرنی چاہیے لوگوں کو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ جن کوئی بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بہت سارے علوم ایسے جن کی وجہ سے انہوں نے قرآن کریم کو سمجھ لیا اور ہدایت اور بہت سارے علوم کی ضرورت تھی، یہ جن کافر لوگ تھے، خرافات میں مبتلا تھے، بدعات میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، قرآن سنا، عربی زبان سمجھتے تھے، اللہ نے ان کا دل پلٹ دیا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام وہ صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئے۔ تو قرآن کریم یہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ کہنا کہ قرآن کریم کو سے نصیحت حاصل نہیں کی جا سکتی براہ راست خود، یہ تو کسی کے سرپرستی میں ہی اس کو سیکھنا چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا، اور یہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ معاف کرے۔ تو لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے خود، اگر عرب لوگ ہیں خود قرآن پڑھیں، چاہے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، ان کو قرآن کریم سے واعظ و نصیحت حاصل ہوگی، ہدایت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور جن کو نہیں آتی عربی زبان، ان کو عربی زبان سیکھنی چاہیے،
نہیں آتی تو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے بہت سی چیزیں واضح ہوں گی، ہدایت ملے گی، نصیحت ملے گی. جنت جہنم کے واقعات پڑھیں گے، اس سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اور جو گہری باتیں ہیں وہ علماء سے سمجھ لیں. سادہ باتیں قرآن کریم سے سمجھی جا سکتی ہیں، جس طرح ان جنوں نے سمجھ لیں. یہدی الی الرشد، کہنے لگے کہ یہ رشد کی ہدایت کرتا ہے، یہ بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے. جنہوں نے آپس میں بات چیت کی اور آپس میں بات چیت کر کے انہوں نے کہا ہم تو قرآن سن کر ایمان لے آئے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم شریک بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. آپس میں جن کہنے لگے کہ اب قرآن سننے کے بعد ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. یعنی قرآن سن کر جو انہیں سب سے بڑا واعظ حاصل ہوا، جو سب سے بڑی نصیحت حاصل ہوئی، یعنی جو قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہے، شرک کا رد، توحید کا اس بات. قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھ لو تو آپ کو توحید کی رہنمائی کرے گا وہ، اور شرک کا رد کرے گا. قرآن کریم کا یہ مین موضوع ہے. تو ان کو جو سب سے پہلی بات کا انہوں نے اقرار کیا، ایک تو ہم قرآن پر ایمان لائے، عمومی طور پر ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے. اور جو پہلی بات انہیں سمجھ میں آئی، ہم شرک میں مبتلا تھے، اب ہم نے شرک نہیں کرنا. اگر عبادت کرنی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے. یہ ان کو سمجھ آ گئی فوراً سے پہلے. یہ بہت لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. قرآن سے یہ شرک کا رد کرنا اور توحید کا اس بات، یہ قرآن سن کر فوراً سے پہلے سمجھ میں آ. کہنے لگے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک تعالی بلند ہے، جد ربنا بزرگی ہمارے رب کی. جد عربی زبان میں جد کہتے ہیں خاندان کے بزرگ کو، بڑے شخص کو، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں دادا نانا کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں جد کہتے ہیں. جد خاندان کے بزرگ کو، خاندان کے بڑے کو بھی کہتے ہیں، اور جد سے مراد بزرگی. تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا قرآن سن کر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں قرآن پر، اور کہنے لگے ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. اور کہنے لگے قرآن سن کر ہمیں پتہ لگا ہے کہ بہت بلند ہے ہمارے رب کی بزرگی، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. قرآن کریم، یہ قرآن کریم کے مین موضوعات ہیں. قرآن کریم توحید شرک کی بات کرتا ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی شان بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تعارف کرواتا ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو سب کا خالق ہے. لیس کمثلہ شیء، جس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہم مثل کوئی نہیں ہے. تو قرآن تعارف کرواتا ہے اللہ کا. تو کہنے لگے بہت بلند ہے ہمارے رب کی شان. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے بیوی پکڑی نہ اس نے اولاد پکڑی. کہنے لگے کہ ہمیں قرآن سن کر ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے لیے یہ بیوی ثابت کرنا یا اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے، یہ اللہ کی شان کو گھٹا دینا ہے. ہم کہیں اللہ کی بیوی ہے اور اللہ کی اولاد ہے. اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو گویا کہ اللہ کا محتاج ہوا بیوی کا، اور اللہ کو ضرورت ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور اللہ کی اولاد، اگر اللہ کی اولاد مقرر کی، یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، اللہ معاف کرے. اولاد انسان کی شخصیت کا پرتو ہوتی ہے، اولاد اپنے باپ کی طرح ہوتی ہے، اولاد میں وہی صفات ہوتی ہیں جو باپ میں ہوتی ہیں. اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنے کا اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اور تمام ادیان ہمیشہ سے، تمام نبی جو ہے شرک کا رد کرتے رہے، قرآن ہمیشہ سے شرک کا رد کرتا رہا. تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ تو سب سے بدترین شرک ہے. اور پھر اس میں اللہ کی توہین کی، اللہ معاف کرے. اور کیا کیا صورتیں ہیں؟ ایک تو اولاد باپ کی طرح ہوتی ہے، باپ والی صفات اس میں ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں دنیا کے اندر جب ماں باپ اور اولاد کا سلسلہ ہے، پہلے اولاد کمزور ہوتی ہے، ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اولاد بڑی ہوتی رہتی ہے، ماں باپ جو ہے کمزور ہوتے رہتے ہیں. شروع میں اولاد ماں باپ پر جو ہے وہ بھروسہ کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ماں باپ اولاد پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر اولاد کے بغیر ماں باپ کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آہستہ آہستہ ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے بارے میں اولاد مقرر کی جائے تو یہ سارے تصورات پیدا ہوتے ہیں.
وہ اللہ جو ازل سے ہے ابد تک ہے، جیسا شان والا اور علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید وہ ازل سے ہے، ویسا ہی وہ ابد تک ہے، کوئی اس کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی، کوئی صفت نقص اللہ رب العالمین میں نہ ہے، نہ تھا، نہ کبھی ہوگا، ازل سے ابد تک۔ اولاد مقرر کرنے سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر آپ دیکھیے اولاد جانشین ہوتی ہے، اولاد سے فوراً تصور آتا ہے کہ اس کو زوال ہے، اور زوال کے بعد عدم بھی ہے، اور پھر اولاد اس کی جانشین بنے گی۔ تو کیا تصور اللہ کے بارے میں، اولاد اللہ کی اولاد ہے، اس سے کتنے غلط تصورات اللہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے مجھے گالی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کی تو نہ بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ بدترین شرک ہے۔ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، بیوی کا کہنا اللہ کے لیے، یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ کی، یہ اللہ کی شان کو جو ہے وہ بالکل گھٹانے کے مترادف ہے۔ تو جنوں کو جو بات سمجھ آئی قرآن سن کر فوراً، ایک تو شرک کا رد، توحید، اور دوسری بات جو انہوں نے کہی فوراً ان کو سمجھ آئی قرآن سے کہ نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ثانی ہے، نہ اللہ رب العالمین کی بیوی ہو سکتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین سے ان تمام چیزوں کی نفی کریں گے تو اللہ کی شان ہم بیان کریں گے۔ یہ اللہ کی شان پھر ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی اللہ کا ثانی نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ محتاج ہے بیوی کے، نہ اولاد کے، یہ اللہ کی شان۔ اللہ عالم، اس کا ذکر نہیں ملتا، اللہ عالم، یا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے ملا نہیں۔ کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہنے لگے کہ بے شک تھا کہا کرتا ہمارا بے وقوف شخص، ہمارا بے وقوف، کوئی ایک بے وقوف مراد نہیں ہے، یعنی ہم میں بے وقوف لوگ کہا کرتے تھے علی اللہ، اللہ پر، شططا، زیادتی کی باتیں۔ کہنے لگے جب قرآن سنا، قرآن سن کر ایمان لائے، ان کو سمجھ آئی توحید کی، شرک کی، اللہ کی شان کی سمجھ آئی، اللہ کی اولاد مقرر کرنا یہ اللہ کی شان گھٹانے کے مترادف ہے، جب یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہنے لگے کہ ہمارے بے وقوف لوگ کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے اللہ کے بارے میں، ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے کہ کہا کرتا تھا ہمارا بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات، ہمارا بے وقوف شخص اللہ پر کتنی زیادتی کی بات کرتا تھا، اور ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے بے وقوف لوگ کیسے اللہ کے بارے میں وہ زیادتی کی بات کرتے تھے، بڑی زیادتی کی بات کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کی اولاد مقرر کرنا، اور الٹے سیدھے عقائد جس طرح انسانوں میں موجود ہیں جنوں میں بھی موجود تھے۔ تو اب ان کو سمجھ آئی قرآن سن کر، کہنے لگے قرآن سننے سے پتہ لگا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے بارے میں کتنی عجیب باتیں کرتے تھے اور کتنی زیادتی کی بات کرتے تھے، اور ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہم انسانوں میں سے ہدایت دے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہدایت کے بعد پہلے سمجھ نہیں آتی، جب انسان گمراہیوں میں ہوتا ہے اور جب انسان غور نہیں کرتا تب سمجھ نہیں آتی، بعد میں انسان کو سمجھ آتی ہے میں کتنی بڑی زیادتی کی بات کرتا تھا اللہ کے بارے میں، اور میری فلاں بات کی ڈز کہاں کہاں پڑتی تھی، یہ اب جنوں کو سمجھ آئی۔ وہ کہنے لگے ہمارے بے وقوف لوگ کتنی زیادتی کی بات کرتے تھے، شططا، زیادتی کی بات۔ کہنے لگے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جن آپ اس میں بات کر رہے ہیں، کہنے لگے بے شک ہم نے یقین کیا تھا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ، جب بھی ظن کے بعد ان یا انا آئے تو ظن یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کا معنی یہاں یقین کیا ہے۔ جب بھی لفظ ظن کے بعد عربی زبان میں لفظ انا آئے یا لفظ ان آئے تو ظن جو ہے یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جن کہنے لگے کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا تھا، ہم نے یقین کر لیا ہوا تھا ماضی میں، لن تقول الانس، یہ کہ ہرگز نہیں کہیں گے نہ انسان، والجن، اور نہ جن، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ۔ جن کہنے لگے کہ ہم کیسے بے وقوفوں کی باتوں میں آ گئے، کیسے ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ پر زیادتی کی بات کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں کیوں آئے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ
کوئی انسان یا کوئی جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بکواس کر سکتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بک سکتا ہے؟ ہمارے کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو ہمیں ہمارے بزرگ، ہمارے مولوی صاحب اور ہمارے بڑے جو کہتے تھے، ہم اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، اور ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اس لیے توجہ نہیں دی کہ کبھی ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا کہ کوئی اللہ کے بارے میں اتنی بڑی جو ہے وہ جھوٹ بک سکتا ہے۔ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم تو اسی بس اپنے بزرگوں کی عظمت میں اور ان کی بڑائی میں رہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہہ سکیں گے، نہ کوئی جن اللہ پر جھوٹی بات کہہ سکے گا۔ اللہ کے بارے میں بات ہے کہ ایک عام انسان وہ یہی سوچتا ہے، جب وہ سنتا ہے اپنے بڑوں سے، وہ ان کی بات یقین کر لیتا ہے، اپنے ماں باپ سے سنتا ہے ایک بات، اپنے بڑوں سے سنتا ہے، وہ اس کے دل میں شروع سے ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی بندہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے بارے میں جب کوئی بندہ، ایک عالم بندہ یا ایک بڑا بزرگ ہمارا ایک بات کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں، جو ہے کون جرأت کرے گا غلط بات کہنے کی؟ ایک عام بندے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے گمراہی میں مبتلا تھے، اور ہم اس لیے اللہ کی اس بارے میں زیادتی کی بات سنتے رہتے تھے، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا، ہم نے توجہ نہیں کی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے توجہ نہ کرنے کی، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جن یا کوئی انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ کہے گا۔ یہ جو ہمارا حسن ظن تھا، غلط حسن ظن انسانوں اور جنوں کے بارے میں، اس نے ہمیں تباہ کیا ہوا تھا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں انسان اور جن جو اللہ پہ جھوٹ بکتے ہیں، اللہ کے بارے میں افتراء کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو کہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا، آدم اور حوا کو، اور شیطان نے کہا کہ یہ درخت کا پھل جو ہے وہ اللہ نے اس لیے روکا ہے، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تو یہ تو درخت کا پھل جو بھی کھاتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والے کے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور شیطان نے یہ باتیں کہیں، اور شیطان نے قسمیں اٹھائیں۔ اب کبھی حضرت آدم حضرت حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ کے بارے میں جھوٹ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اتنے اعتماد سے، اتنے یقین سے اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ سکے گا۔ اور پھر شیطان نے اوپر سے قسمیں بھی اٹھا لی۔ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم اٹھا کر کہنے لگا، اور اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا۔ تو دھوکے میں آگے کہ جی اللہ کے بارے میں یہ ایک تو قسمیں کھا رہا ہمارا ہمدرد ہے، پھر اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں یہ کیسے جھوٹ کہہ سکتا ہے، اور یہ قسمیں کھا رہا ہمارا ہمدرد ہے۔ کبھی انہوں نے جھوٹ کی بات سنی نہیں۔ لیکن دیکھیں انسان یا جن اللہ پہ جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ انسان کا کام ہے انسان جائزہ لے، انسان اس دھوکے میں مبتلا نہ رہے کہ کوئی انسان کوئی جن اللہ پہ جھوٹ نہیں کہے گا۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے باندھتے ہیں، ہمارا کام ہے جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، چیک کرنا۔ فَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے وہ پناہ مانگتے تھے برجال من الجن، کچھ لوگوں سے جنوں میں سے، فزادوہم رہقا، پس زیادہ کر دیا اس چیز نے انہیں، رہقا تکبر میں، سرکشی میں۔ جن آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوں کے اندر سرکشی اور تکبر زیادہ ہے انسانوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جنوں میں تکبر نہیں تھا زیادہ، جس طرح انسان جنوں سے ڈرتے ہیں، شروع میں جن بھی انسانوں سے ڈرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ جنوں نے دیکھا کہ انسانوں میں سے جو مرد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ جنوں کے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں، وہ جنوں سے ڈرتے ہیں۔ جن حالانکہ خود ڈرتے تھے انسانوں سے، لیکن جب جنوں نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں، تو اس بات سے جنوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ دیکھیے کوئی شخص ہے، وہ ڈرپوک سا ہے، وہ اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ وہ کہیں سے گزرے تو جہاں سے گزرے لوگ اسے پناہ مانگنا شروع کر دیں، لوگ اسے ڈرنا شروع کر دیں، تو وہ خود بخود ہی اس کے اندر تکبر اور سرکشی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ سب سے بڑا بزدل ہو، اگرچہ وہ خود دوسروں سے ڈرتا ہو، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہو، لیکن اگر وہ دیکھے کہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ڈر رہے ہیں،
تو اس کے اندر خود بخود جو ہے وہ تکبر اور سرکشی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جنوں کا یہ حال ہے. جن انسانوں سے ڈرتے تھے جس طرح انسان جنوں سے ڈرتے ہیں، جن انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب جنہوں نے دیکھا کہ انسانوں کے لوگ ہم سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سے ڈرتے ہیں، تو جن سرکش ہو گئے. اذان کے بعد جن کہنے لگے آپس میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ وہ پناہ مانگا کرتے تھے جنوں کے مردوں سے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا تو زیادہ کر دیا اس چیز نے انہیں یعنی جنوں کو رہقا سرکشی میں. تو جن اس لیے سرکش ہو گئے، متکبر ہو گئے، وہ مزید ڈرانے لگے انسانوں کو کیونکہ انسان خود ان سے ڈرنے لگے اور انسان ان سے پناہ مانگنے لگے. اس سے پتہ لگا جنوں کی بات ہی ہے جو اللہ نے نقل کی ہے کہ اگر انسان جنوں سے نہ ڈرے تو جن انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. انسان جب ڈرتا ہے تو جن اس کو مزید ڈراتے ہیں اور جنوں میں مزید تکبر پیدا ہوتا ہے. ورنہ جن اگر ایک انسان جنوں سے نہ ڈرے اور انسان اپنی شخصیت کے طور پہ مضبوط ہو تو جن انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جس طرح انسان جنوں سے ڈرتے ہیں جن اس سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جن ہمیں نظر نہیں آتے اور جنوں کے پاس فلاں فلاں طاقت ہے، وہ تیزی سے سفر کر سکتے ہیں. اللہ نے کچھ چیزیں دی ہیں جنوں کو، اللہ نے کچھ چیزیں انسانوں کو بھی دی ہیں. اللہ نے ہر ایک کو اس کے مطابق چیزیں دی ہیں. تو جس طرح ہمیں جن نظر نہیں آتے تو ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، تو جن بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں. دیکھیں جن انسان کو کیا نقصان دے گا، زیادہ سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. انسان کے اندر جن گھس جاتا ہے، انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. لیکن یہ کام کچھ جنوں کے لیے آسان نہیں ہے. جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جن انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، انسان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، انسان کے اندر گھسنے کی کوشش کرے، اگر ایک انسان جو ہے وہ جنوں سے نہ ڈرے اور انسان وہ مضبوطی میں ہو تو جن انسان پر کنٹرول نہیں پا سکتا، انسان کے اندر گھس نہیں سکتا. اگر ناکام ہو جائے جن تو جن یعنی مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اتنے آرام سے. وہ بعض مخصوص حالات میں انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اگر انسان شدید خوف میں ہو یا انسان شدید خوشی، شدید غم کی کسی ایسی کیفیت میں ہو کہ انسان اپنے آپ میں نہ ہو، یا انسان پلیدگی کی کسی ایسی حالت میں ہو، شدید پاکی ناپاکی کا کوئی انسان کو نہ پتہ ہو. ایسی بعض حالتیں ہیں جن انسان پر کسی حد تک کنٹرول رکھ سکتا ہے. عام حالت میں جن ایک عام انسان پر کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. جس طرح ہمیں جن نظر نہیں آتے، ہم جنوں کے بارے میں بہت سی چیزیں نہیں جانتے تو ہم جنوں سے ڈرتے ہیں، تو جن اس سے زیادہ ہم سے ڈرتے ہیں. ہاں ہم جتنا جنوں سے ڈریں گے تو جن اتنے زیادہ شیر ہوتے جائیں گے. اب بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ بہت بڑے مفسر ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ حضرت اکرمہ کا یہ قول موجود ہے. یہ حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں تابعی. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کان الجن یفرقون من الانس کما یفرق الانس منہم او اشد. کہتے ہیں حضرت اکرمہ کہ جن ڈرا کرتے تھے انسانوں سے بالکل اس طرح جس طرح انسان ان سے ڈرتے ہیں، بلکہ زیادہ جن ڈرتے تھے انسان سے. جتنا انسان جنوں سے ڈرتے ہیں، جن انسانوں سے اس سے بھی زیادہ ڈرا کرتے تھے اور ڈرتے ہیں. وکان الانس اذا نزلوا وادیا، لیکن ہوا کیا کہ انسان جب کسی وادی میں اترتے، وادی سے مراد کسی صحرا میں، کسی نئی جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پہ جہاں لوگ نہیں ہوتے، جب کچھ لوگ ایک یا زیادہ کسی ایسے وادی میں اترتے، حرب الجن، جن ڈر کے بھاگ جایا کرتے تھے ڈر کے مارے. فیقول سید القوم، تو ان انسانوں کے سردار جو اس قافلہ کا سردار ہوتا تھا انسانوں کا، وہ کہنے لگا نعوذ بسید اہل ھذا الوادی. جن ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور یہاں سے وہ جو قافلے کا انسانوں کا سردار ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جنوں سے ڈر کر کہتا ہے کہ اس وادی میں اگر کوئی جن ہے تو اس وادی کے جن کے سردار سے ہم پناہ مانگتے ہیں. فقال الجن، تو جن کہنے لگے نراہم یفرقون منا کما نفرق منہم. جن کہنے لگے ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں جیسے ہم ان سے ڈرتے ہیں، یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں.
فدنوا من الانس، وہ انسانوں کے قریب ہو گئے بھاگنے کی بجائے. جب جنہوں نے یہ دیکھا تو وہ انسانوں کے قریب ہو گئے. فاصابوهم بالخبل والجنون، تو جنوں نے انسانوں کو مجنون اور پاگل بنانا شروع کر دیا، ان پر قابو پانا شروع کر دیا. فذلك قول اللہ تعالی وانه كان رجال من الانس، یہ اللہ کے اس فرمان کا مطلب ہے وانه كان رجال من الانس. تو یہ سیدنا اکرمہ کی تفسیر ہے جو انہوں نے کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت ابن عباس سے سنی ہوگی، حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. تو بہرحال یہ حضرت اکرمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں. اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے اسی آیت کے بارے میں. حضرت کردم بن ابی السائب انصاری، یہ صحابی ہیں، کردم بن ابی السائب، یہ کہتے ہیں خرجت مع ابی من المدینہ فی حاجہ، میں اپنے باپ کے ساتھ مدینہ سے نکلا کسی ضروری کام کے سلسلے میں. وذالک اول ما ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، یہ تب کی بات ہے میں مدینہ سے نکلا کسی ضروری کام کے لیے. یہ انصاری ہیں، مدینہ کے ہیں. کہتے ہیں میں مدینہ سے آیا مکہ مکرمہ میں، کسی کام سے آیا اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور یہ وہ دور تھا جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے نیا سنا تھا. فآوان المبیت الی راعی غنم، کہنے لگے کہ ہم رات ہوئی تو ایک چرواہا تھا، اس کے پاس ہمیں رات گزارنی پڑی، ہم نے چرواہے کے پاس رات گزاری. فلما انتصف اللیل، جب رات ہوئی، وہ چرواہا تھا بکریوں کو چرانے والا، جب رات ہوئی جاء ذئب فاخذ حملا من الغنم، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کا ایک بچہ اٹھا لیا، بکری کے ایک بچے کو اٹھا کے وہ بھاگ گیا. فوسب الراعی فقال یا عامر الوادی، وہ جو چرواہا تھا وہ پناہ مانگنے لگا جنوں کے سردار سے. وہ کہنے لگا اس وادی کو آباد کرنے والے جن کو مخاطب کر رہے، وہ چرواہا، جا رک، تجھ سے پناہ چاہیے، تو ہمیں تنگ نہ کیا کر، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تیرے تابع فرما ہیں، تو ہمیں تنگ نہ کر، تجھ سے پناہ چاہیے. فنادا منادن، کردم کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی، لا نراہو، ہم دیکھ نہیں رہے تھے، کوئی بولنے والے کو ہم دیکھ نہیں رہے تھے، ہمیں ایک آواز آئی، یا سرحان ارسلہ، اے سرحان اسے چھوڑ دو. یعنی کون کسے کہہ رہا تھا؟ یہ جنوں کا سردار کسی جن سے کہہ رہا تھا جس کا نام سرحان تھا. ہم نہ بولنے والے کو دیکھ رہے تھے، نہ جس کو وہ بات کر رہا تھا، نہ اس کو دیکھ رہے تھے. وہ کہنے لگا اے سرحان اسے چھوڑ دو، بکری کے بچے کو چھوڑ دو. فأتى الحمل، تو بکری کا بچہ آیا، یشتدو، تیزی سے دوڑ رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا واپس آ گیا بکری کا بچہ. حتیٰ دخل فی الغنم، حتیٰ کہ وہ بکریوں میں داخل ہو گیا. لم تصبہ قدمہ، کوئی زخم، کوئی چیز نہیں تھی اس بکری کے بچے کو. وانزل اللہ تعالی علی رسولہ بمکہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر مکہ مکرمہ میں یہ آیتیں اتار دی تھیں. وانہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. یہ حدیث بیان کرتے ہیں کردم، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. تو یہ واقعہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقد یکون ھذا الذئب الذی اخذ الحمل وهو ولد الشاة کان جنیا. کہتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جس بھیڑیے نے بکری کے بچے کو لیا تھا، اٹھایا تھا، وہ بھیڑیا نہیں تھا اصل میں، وہ جن تھا اصل میں، جو بھیڑیے کی شکل میں آیا تھا. کیوں آیا تھا بھیڑیے کی شکل میں؟ تاکہ انسانوں کو مزید ڈرائے. جب انسان ڈر رہے ہیں ویسے ہی اور پناہ مانگے جا رہے ہیں بلا وجہ جنوں سے اور جنوں کے سرداروں سے، جن حالانکہ خود ڈرتے ہیں، تو جب انسان ڈرتے ہیں تو پھر جن مختلف شکلوں میں آ کر انسان کو مزید ڈراتے ہیں، کبھی بھیڑیے کی شکل میں، کبھی کس شکل میں، اور تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جب انسان جنوں سے ڈر رہے ہیں تو جن مزید شیر ہو رہے ہیں. تو پھر جن نے دوبارہ کیوں لٹا دیا؟ جنوں کے سردار نے جب اس سے پناہ مانگی تو جنوں کے سردار نے کیوں لٹایا؟ وہ کہتے ہیں جنوں کے سردار نے اس لیے اس کو لٹا دیا تاکہ وہ انسانوں کو مزید گمراہ کریں، تاکہ انسانوں کو مزید ذلیل کر دیں اور انسانوں کو ان کے دین سے دور کر دیں، اور ثابت کریں جنوں کے سردار کہ انسان ہم سے کمزور ہیں اور ہم انسان سے طاقتور ہیں. جب بھی انسان ہم سے پناہ مانگیں گے تو ہم انسان کی مدد کر دیں گے، انسان مزید ہمارے تابع بن جائیں گے اور مزید ہم سے ڈرا کریں گے. تو جنوں کے سردار نے اس لیے لٹایا اس بکری کے بچے کو. واللہ اعلم. تو بہرحال یعنی اگر ہم جنوں سے ڈریں گے تو جن ہم پہ شیر ہوں گے، یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ جن آپ اس میں ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں شیر ہوئے، ہم کیوں سرکش ہوئے مزید؟ کیونکہ انسان ہم سے پناہ مانگتے ہیں، اس چیز نے ہمیں
سرکش کر دیا، اس نے ہمیں سرکشی میں بڑھا دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، جن آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا تھا۔ جیسے آپس میں وہ جن ذکر کر رہے ہیں، وہ جن 7 تھے، میں نے ذکر کیا پچھلے لیکچر میں، وہ 7 جن تھے، وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہارا خیال تھا، یعنی ہمارا خیال تھا، اسی طرح باقی جنوں کا بھی خیال تھا، کیا أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ یہ کہ ہرگز نہیں مبعوث کرے گا اللہ کسی ایک کو بھی۔ یعنی جس طرح ہمارا خیال تھا، ایک جن اپنے مخاطب کو کہہ رہا ہے، 6 لوگ ہیں، کہ جس طرح تمہارا خیال تھا اسی طرح دیگر جنوں کا بھی خیال تھا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو مبعوث دوبارہ نہیں کرے گا، اللہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اب ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارا یہ خیال چینج ہو گیا ہے، اب تو ہم بعث بعد الموت پہ ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن اس اسلام لانے سے پہلے جس طرح ہم لوگ آپس میں سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، دیگر جن بھی یہی سوچتے تھے، انہوں نے بھی گمان کیا کہ جس طرح تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد۔ جس طرح انسانوں میں عقیدہ تھا، مشرکین میں، کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوگی، جنوں میں بھی یہ عقیدہ تھا۔ جس طرح انسانوں کے اندر گمراہی ہیں، جنوں کے اندر بھی ہیں، انسانوں کے اندر مشرک ہیں، جنوں کے اندر بھی ہیں، انسانوں کے اندر بدعتی ہیں، جنوں کے اندر بھی ہیں، انسانوں کے اندر یہودی عیسائی ہیں، جنوں کے اندر بھی یہودی عیسائی اور دہریے اور اس قسم کے سارے لوگ ہیں۔ یہ سارے عقائد جنوں کے اندر بھی ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک ہم نے چھوا ہے آسمان کو، جن آپ اس میں کہہ رہے ہیں، ہم نے آسمان کو چھوا ہے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ، ہم نے پایا ہے آسمان کو، مُلِئَتْ کہ وہ بھر دیا گیا ہے، حَرَسًا پہرے داری سے، شدیداً بڑی شدید قسم کی۔ حرس کہتے ہیں پہرے داری کو، حارس عربی زبان میں پہرے دار کو کہتے ہیں، اور حرساً پہرے داری۔ ہم نے آسمان کو چھوا ہے۔ جنوں کے اندر ایک طاقت ہے کہ جن جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور آسمان پہ پہنچ کر آسمانوں سے کان لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کچھ جگہیں بیٹھنے کی مقرر کی ہوئی تھیں۔ تو جن آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا، یعنی ہم آسمانوں تک گئے، ہم نے محسوس کیا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، اب ہم نے محسوس کیا ہے کہ آسمان کو بھر دیا گیا ہے بڑی شدید قسم کی پہرے داری سے، وشہبا، اور شہاب ثاقب سے۔ اب بڑے شہاب ثاقب ہیں، اب بڑی پہرے داری ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا اس سے، یعنی آسمانوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ، للسمع سننے کے لیے۔ جن آسمانوں پہ چلے جاتے تھے اور آسمانوں پہ جا کر کان لگا کر فرشتوں کی آپس کی باتیں سنتے تھے۔ ہم نے کچھ جگہ مقرر کی ہوئی تھی آسمانوں پر، وہاں ان جگہوں پر ہم بیٹھ کر ہم باتیں سنا کرتے تھے، پہلے ایسا ہوتا تھا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ بس جو سنے اب، یجد لہ شہابا رصدا، وہ پاتا ہے اپنے لیے انگارہ گھات میں لگا ہوا۔ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پہلے یہ صورتحال نہیں تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی شہاب ثاقب ہوتے تھے لیکن تھوڑے ہوتے تھے، کسی پر شہاب ثاقب گرتا تھا، کسی پر نہیں گرتا تھا۔ اب تو بڑی پہرے داری سخت ہو گئی ہے، اب تو شہاب ثاقب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو کوئی ایک بھی نہیں بچتا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک نہیں جانتے ہم، اشر ارید بمن فی الارض، کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں سے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے زمین والوں کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کیا، کوئی ضرور نئی بات ہوئی ہے، اچھی یا بری، ہمیں نہیں پتہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ، انسانوں اور جنوں کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کیا ہے، یا انسانوں اور جنوں کے ساتھ، زمین والوں کے ساتھ کسی بہت بڑے شر کا، قیامت کا ارادہ ہو گیا ہے۔ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، پہلے یہ نہیں تھا کہ شہاب ثاقب اتنے گرتے ہوں، اب تو ہم تو کچھ بھی نہیں سن سکتے، اب کوئی تبدیلی آئی ہے، بڑی اچھی آئی ہے کہ بری، ہمیں نہیں پتہ۔ ان آیات کی کچھ وضاحت ہے، وقت ختم ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ کل میں وضاحت کروں گا، ان کی آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى